بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج محرم کا 9 کھن ہے اور کل شہادت ہے۔ شہادت کے معنی ابھی ہمارے صاحب ستار صاحب نے اور ان کے فرزند نے آپ کو بتائے۔ ستار صاحب جو ہے 60 سالوں سے یہاں پہ اچھا کام، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کئی طرح سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جادو میں مبتلا رہتے ہیں، قرض میں، مرض میں، بیماریوں میں، تو شفا پہنچاتے آئے ہوئے ہیں۔ اور اب وہ بیمار ہیں، کہیں جا کر نہیں کر سکتے، یہاں آنے سے واپس بھی نہیں بیچتے، اور اب ان کے فرزند کر رہے ہیں، نظام صاحب۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، محرم ہے آج، یہ ہمارے صاحب کا آستانہ ہے ماشاءاللہ، تو شہادت کا دن ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو صرف ایک بات پہلے کہوں گا، شمر کون ہے؟ شمر کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا شمر کون ہے جب تک میں آگے کی بات نہ کہوں۔ شمر یزید ہے، آج اس کا نام بھی نہیں ہے۔ یہی شمر تھا جس نے شہید کیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین علیہ السلام کو، نہ کہ ان کو، ان کے چھوٹے سے بیٹے 2 سال کے عبداللہ کو یہاں پہ اس نے تیر ماری تھی۔ تیر آر پار ہو گئی، تیر آر پار ہو گئی۔ حسین علیہ السلام نے ایسے 2 سال کے بچے کا خون ہاتھوں میں لیا، بولا یا رب میں اس بچے سے راضی ہوں، میری اولاد ہے، یا رب کیا تو اس سے راضی ہے، اور خون کو اچھال دیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے۔ دیکھو میں ایک بات کلیئرلی بولتا ہوں، ہم لوگوں تک جو اسلام آیا ہے نا، پورا شہید کر شہید ہونے کے بعد طے کر کتابوں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اولیاءوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ جو اس اسلام کے لیے شہادتیں ہوئی ہیں نا، اگر آپ کو اس پر سے گزرنا پڑتا تو آپ کی سوچ بھی نہیں رہتی، نعوذ باللہ۔ یہ شہید نبی کا خاندان تھا جو کہ شہید ہو گئے۔ شمر موجود نہیں ہے، حسین قیامت تک موجود رہیں گے، شہید کبھی مرحوم نہیں ہے، شہید زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اور میرے حسین زندہ ہے، نبی کا گھرانہ زندہ ہے۔ تو میں کہنا تو بہت چاہتا ہوں، مگر ایسے وقت میں جذبات اندر سے آ رہے ہیں۔ عبداللہ 2 سال کا بچہ، ان کو شہید کر دیا گیا، پھر یہ شہید ہوئے۔ پورا کنبہ، جب نبی کا کنبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی جگہ نہیں تھی بتائیے، ایسی کون سی جگہ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو نہیں چوما ہوگا؟ اور ایسی کون سی جگہ بتائیے جن کو تیر نہیں لگا ہوگا اس جگہ پہ؟ شمر نے مارا تھا ان کو۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھو ہم تک دین بہت آسانی سے آیا ہے، ہم لوگوں کو بہت آسانی سے نبی کا کنبہ ہوا ہے، پورے اہل بیت ہوئے ہیں، 12 امام ہوئے ہیں، تمام کے تمام شہید ہو کر ہم تک اسلام آیا ہے۔ اب ہمیں آگے اسلام پر ہی چلنا ہے۔ بے شک اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی ہے، ہمیں اعمال کے ذریعے سے اللہ باقی ہے یہ بتانا ہے۔ شہید ہو کر اسلام میں آئے ہیں۔ پھر محمد حسین علیہ السلام کے بعد میں غوث پاک آئے۔ جب غوث پاک آئے تو بتایا گیا، ایک کتاب میں نے پڑھا ہے غوث پاک کا واقعہ، کہ غوث پاک آئے، پہلی بار آ رہے تھے وہ بغداد کو، تو راستے میں ایک شخص کی طرح سے ایک آدمی ملا، تو پوچھے مجھے سہارا دو۔ آدمی نے کہا مجھے سہارا دو۔ یہ قصہ غوث پاک میں آتا ہے، میرے پاس کتاب بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ پریشان ہوئے اور کہا تم کون ہو؟ تو بولے کہ میں اسلام ہوں۔ تو انہوں نے اٹھا کر سہارا دیا۔ تو ایسے ہی ان کے جو پیڑھی در پیڑھی ہے، یہ حسین کی آل سے، غوث پاک جو ہے حسین کی آل سے، تو یہ سہارا دیتے گئے، جہاں تک ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سہارا دیا ہے۔ آج بھی یہ ولیوں کا فیض ہم سب کو پہنچتا ہے، ایسے نہیں کہ غوث پاک کا، خواجہ جی کا فیض ہم تک نہیں پہنچتا، 5 پنجتن کی دعائیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ بے شک جو ہمارے صاحب نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا، نظام نے کہا کہ ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، بے شک صدقہ ہی کھا رہے ہیں، ورنہ ہمارے آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ہمیں بنگلے دے دے، کاریں دے دے، 3 ٹائم کی روٹی دے دے، سوتے رہے، کھاتے رہے، گھومتے رہے۔ ارے پہلے کا بادشاہ ایک ایسا بھی مشہور ہو جاتا جس کے پاس ٹھنڈی ہوائیں چلانے والی اگر کنیزیں ہوتی تو وہ بادشاہ مشہور ہو جاتا۔ آج ہر بادشاہ کی آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے راہ پہ چلے، نماز کو چھوڑے نہیں، نماز کی پابندی کریں، اور اہل بیت والوں کے لیے بے شک یہ غم کا، رنج کا مہینہ ہے، مگر وہ زندہ ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے شہید کبھی مرتے نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم۔ کچھ غلط کہا ہو تو معاف فرمانا۔